منكم ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قابل احترام سامعین و سامعات، فلسطین کا معاملہ ہم میں سے کسی پر بھی مخفی نہیں ہے۔ ہر ایک شخص کم از کم آج کے اس دور میں اس پر کوئی بھی چیز چھپی بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک ایسے دور میں پیدا کیا، یا ایک ایسے دور میں ہماری زندگی کے مراحل کو طے کرنا اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا کہ جہاں پر چیزیں چھپائے نہ چھپے، جہاں کوئی ایسی خبر نہ ہو کہ جو لمحوں میں دنیا تک نہ پہنچ جائے۔ ایک طرح سے تو یہ سہولت ہے، ایک طرح سے تو یہ آسانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک ایسی گواہی ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی شخص کل اللہ کی بارگاہ میں عذر نہیں کر سکتا کہ یا رب مجھے معلوم نہیں تھا کہ مسلم امہ کے ساتھ اور اس امت کے کچھ لوگوں کے ساتھ، کچھ بڑے بوڑھوں بچوں کے ساتھ، کچھ خواتین اور ستم رسیدہ جو لوگ تھے ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا تھا۔ ہمارے پاس کوئی عذر نہیں ہوگا۔ ہم لوگ اپنی دانش کے مطابق چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، ہم لوگ اپنے علم، فہم، شعور کے مطابق ان کو لے رہے ہیں، ہم لوگ اپنی خواہش، اپنی سوچ اور جو ہمارا دل اور ہماری تربیت اور ہمارا علم ہے اس کے مطابق ہم کچھ شاید کرنے کی کوشش بھی کر رہے ہوں، لیکن ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس سلسلے میں اللہ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ہماری رہنمائی کیا کی ہے۔ ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ مسلمان ہوتا کیا ہے، ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان جو اخوت کا رشتہ قائم کیا۔ سورۃ الحجرات کا آیت نمبر 10 میں اللہ کا فرمان ہے، انما المؤمنون اخوہ، انما المؤمنون اخوہ۔ دیکھو مومنوں کا آپس کا تعلق ماں سوائے اس کے کچھ نہیں کہ یہ اخوت کے رشتے میں بندھے ہوئے ہیں۔ اگرچہ بلڈ ریلیشنز نہ ہوں، اگرچہ وطن ایک نہ ہو، اگرچہ انسان کے کمیونیکیشن کی زبان ان کی ایک نہ ہو، اگرچہ رنگ و نسل کا فرق اتنا ہو کہ ممکن ہے کچھ لوگ نفرت ڈالنے کی بھی کوشش کریں، لیکن جہاں ایک چیز ہے، جہاں ایک تعلق ہے، جہاں ایک بنیاد ہے، اور اس بنیاد کا نام ہے انما المؤمنون، وہ لوگ جن میں ایمان کی بنیاد موجود ہے، وہ لوگ جن میں ایمان کی کوئی رمق تک موجود ہے، ان کے بارے میں یہ ایک رشتہ وہ قائم کیا گیا جس رشتے کے قائم ہونے کا سبب کوئی نہ سسرالی رشتہ ہے نہ خونی رشتہ ہے، بلکہ اس رشتے کے قائم ہونے کا سبب صرف ایک ہے کہ تیرا رب ایک ہے، میرا رب بھی وہی ایک ہے۔ پاکستان کے لوگ جس رب کے سامنے جھکتے ہیں اسی رب کی عبادت کرنے والے فلسطین کے مظلوم و مقہور مسلمان بھی ہیں۔ ہمارے درمیان ایک رشتہ، ایک کنیکشن ہے جو پوری دنیا میں ہم ایک دوسرے سے ملائے ہوئے ہیں، انما المؤمنون اخوہ۔ اس رشتے کو ہمیں سمجھنا ہوگا کہ یہ اخوت ہے کیا۔ ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ ہم خود کو کہتے تو مسلمان ہیں، سمجھتے تو مسلمان ہیں، رب کے سامنے جھکتے بھی ہیں، رمضان کے روزے بھی رکھتے ہیں، ہم لوگ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی دیتے ہیں، لیکن ہمیں سمجھنا یہ ہے کہ کیا ہماری اخوت کے تقاضے، کیا وہ رشتہ جو اللہ نے ملایا، وہ رشتہ جو اللہ نے ذکر کیا، وہ رشتہ جو خون کے رشتوں سے کہیں مقدم، وہ رشتہ جو سسرالی رشتوں سے کہیں مقدس، ہم نے اس کے تقدس کا کتنا مان کیا؟ ہم نے کہیں اس رشتے کو پامال تو نہیں کیا؟ دیکھیے جہاں تک فلسطین کی بات ہے،
جہاں تک اس حصے کی زمین کے اس ٹکڑے کی بات ہے، یہ وہ ٹکڑا ہے الذی بارکنا حولہ، الذی بارکنا حولہ، سورۃ الاسراء کی پہلی آیت میں اللہ کا فرمان ہے، وہ حصہ زمین کا کہ جس کو اللہ تبارک و تعالی نے اس لیے منتخب کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آسمانوں کی سیر کے لیے منتخب کیا گیا، آپ علیہ السلام کے سامنے اتنے معجزات سے پردہ جو اٹھایا جانے والا ہے، اس سلسلے میں سب سے پہلا آپ کا قیام، آپ کی منزل اللہ نے اور کوئی نہیں رکھی۔ اللہ اگر چاہتے تو آپ کی منزل مدینہ اور یثرب بھی رکھ سکتے تھے، اللہ اگر چاہتے تو آپ کی منزل وہ مصر کے کوئی بازار بھی رکھ سکتے تھے، اللہ اگر چاہتے تو آپ کی معراج کی پہلی منزل دنیا کا کوئی بھی خطہ رکھ سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے سب سے پہلی منزل کو چنا تو وہ مسجد اقصیٰ کو چنا، فلسطین کے اس علاقے کو چنا اور کہا الذی بارکنا حولہ، کہ اس کے ارد گرد ہم نے بڑی برکتیں ڈالی۔ کون سی برکتیں تھیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا مہاجر ہجرت کی جگہ یہ، لوط علیہ السلام کی ہجرت کی جگہ یہ، جناب سیدنا یعقوب، جناب سیدنا اسحاق، جناب سیدنا یوسف، جناب سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان سب کا یہ مہاجر ان کے وزٹ کی جگہ، ان کے پنپنے کی جگہ، ان کے بڑھنے کی جگہ، ان کی جوانی کی جگہ۔ اور کتنے محدثین ایسے ہیں، کتنے اسلامی کمانڈرز ایسے ہیں، کتنے صحابہ ایسے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے ان کی پہچان ہی یہی خطہ قرار پائی۔ یہ وہ خطہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت عطا فرمائی، یہ وہ خطہ ہے جو حرمین کے علاوہ سب سے بڑا وہ خطہ ہے کہ جس کی طرف اس جگہ کی عظمت، اس جگہ کی برکت، اس جگہ کا ثواب، اس جگہ کی تاثیر کو ذہن میں بٹھا کر اس کا اعتقاد لے کر سفر کرنا نہ صرف یہ کہ جائز قرار پایا بلکہ اس کا اجر و ثواب بھی عطا کیا گیا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ جو شخص اس مسجد اقصیٰ میں ایک نماز ادا کرے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 500 نماز کے برابر اجر دیں گے۔ یہ تو اقصیٰ ہے، ہم فکر مند ہیں اقصیٰ کا کیا ہوگا۔ ہاں، ہمیں شاید جن کے دلوں میں ایمان باقی ہے اور اس ایمان کی بنیاد پر احساس باقی ہے، اخوت کے کچھ تقاضے اس کو ابھی تک یاد ہیں، شاید وہ تکلیف محسوس کرتا ہو کہ ہمارے بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا کہ میڈیا کا یہ ایک آزادی کا جو سلسلہ ہے یہ ایک نعمت بھی ہے، ہمیں ساری معلومات مل رہی ہیں، لیکن ایک آزمائش بھی ہے کہ جواب کیا دیں گے۔ وہ سسکتے بچے، وہ بلکتی مائیں، وہ انبار بلڈنگز کے ان کے نیچے آئے ہوئے لوگ جن میں سے کسی کا بازو نہیں، کسی کی ٹانگ نہیں، وہ ماں کی کوکھ سے جنم لیتے بچے جو ٹکڑے میں بٹے ہوئے ہیں، وہ کہ جن کے گھر اور خاندان ایک بیچارہ گھر کا بچہ ہے یا بڑا ہے، باپ ہے یا ماں ہے، گھر کے باقی افراد کو تلاش کر رہا ہے، پھر ایک کر کے ایک کر کے اس کے شوہر کی، اس کی بیوی کی، اس کے بچوں کی، اس کے والدین کی لاشیں ان کے سامنے سے گزاری جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں اب تو ہمارے سامنے ہیں، ایک ایک تصویر آ رہی ہے، ایک ایک ویڈیو آ رہی ہے، ایک ایک بم کے دھماکے کے بعد جو ڈسٹرکشن ہے وہ ساری آ رہی ہے۔ یہ اقصیٰ ہے، یہ انبیاء کی سرزمین ہے، یہ محدثین اور علماء کا مسکن ہے، یہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان کی سرزمین ہے، یہ امام ذہبی کی سرزمین ہے، یہ ان محدثین کی سرزمین ہے جنہوں نے اسلام کو زندہ رکھا۔ اللہ اس کو مٹنے نہیں دیں گے۔ یہ زمین، اس کی برکت یہ ہے کہ یہاں پر اتنے مقدس خون گرے ہیں، اس خون کی وجہ سے اس زمین کی جو تقدیس ہے، اس کی جو خوشبو ہے، اس کا جو ماحول ہے، وہ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہاں یہود، غاصب اور اولاد قردہ ان کی کبھی پنپنے کی کوئی کوشش ہو۔ یہ بوٹا یہاں پہ لگ نہیں سکے گا، اگر لگا تو کبھی بڑھ نہیں سکے گا۔ وہ وقت بھی جلد آنے والا ہے کہ جب ہر درخت کے پیچھے، ہر پتھر کے پیچھے یہ غاصب اور یہود چھپیں گے اور اللہ ہر درخت کو، ہر پتھر کو زبان دیں گے اور وہ کہیں گے اپنے مسلمان لوگوں کو اللہ کے حکم سے کہ دیکھو میرے پیچھے یہودی چھپا ہوا ہے، اقتل ھذا الیہودی، اس یہودی کو قتل کرو، یہ میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ اس پر ہمیں ایسا ہی یقین ہے
جیسے ہمیں یہ یقین ہے کہ آپ میری باتوں کو سن رہے ہیں. میں آپ کو سنا رہا ہوں اس اقصیٰ کی سرزمین کو جو بلندیاں ملی ہیں اس کے پیچھے انہی لوگوں کی شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، اور یہ اللہ کی سنت ہے. درجات کی بلندی کے لیے قربانیاں بھی اللہ تعالیٰ لوگوں سے لیتے ہیں. درجات کی بلندی کے لیے خون بھی بہتا ہے. درجات کی بلندی کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح کے مناظر دنیا میں پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کو شہادتوں کی منزل پر فائز کیا جا سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر مکہ مکرمہ میں دنیا کی سب سے مقدس ترین سرزمین میں سب سے بڑے عظیم گھر میں بیت اللہ کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں. ایک صحابی آئے. کیا نام ہے ان صحابی کا؟ خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ جن کو اسلام لانے کی پاداش میں ان کے گھر کے لوگ، وہ جن کو حفاظت کرنی چاہیے، صرف جرم یہ ہے کہ تم نے لا الہ الا اللہ کیوں کہا. سلاخوں کو گرم کیا جاتا ہے، سلگایا جاتا ہے. جب ان کی سرخی عیاں ہو جاتی ہے تو اس سرخی کو ان کی کمر پر رکھ کر ان سلاخوں کو ٹھنڈا کیا جاتا ہے. یہ وہ خباب بن ارت تھا. کیا خیال ہے ہمارا؟ کبھی اگر ہماری انگلیوں کے کسی پورے پر اگر آگ کی کوئی لپٹ، کوئی شعلہ اثر انداز ہوا ہو، کیسا لگتا ہے؟ اگر کوئی انتہائی گرم چیز غلطی سے ہم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا لی ہو، کیسا لگتا ہے؟ پھر سوچیں اس شخص کی تکلیف کو کہ جس کی آنکھوں کے سامنے سلاخوں کو گرم کیا جائے اور اسے معلوم ہو کہ میرے لیے گرم کی جا رہی ہے. ذرا دیکھیں اس کے ذہن میں کیا آ رہا ہو. اور پھر انہی سلاخوں کو اس کی کمر پر رکھ دیا جائے، کیا ہوگا؟ کیا منظر ہوگا؟ بس اس منظر کی، اس تکلیف کی وجہ سے شکوہ کرنے کے لیے آئے، شکوے کے لیے نہیں آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف یہ گزارش کرنے کے لیے آئے، الا تدعو لنا الا تستنصر لنا. اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کیوں نہیں کرتے؟ اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد طلب کیوں نہیں کرتے؟ بس اتنی سی بات ہے. جناب سیدنا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ امت قربانیوں کی بڑی بڑی داستانیں لیے گئے. ہمیں تو آزادیاں ملی، قدر نہیں کی ہم نے. ہمیں صحت تندرستی ملی، ہم شکر گزار نہ ہوئے. ہمیں وقت، اپنے گھر، اہل و عیال ملے، ہم نے اللہ کی قدر نہیں کی. وما قدر اللہ حق قدری. اللہ نے 3 مواقع پر قرآن میں آیت نازل کی، وما قدر اللہ حق قدری. لوگوں نے اس اللہ کی قدر ایسے نہیں کی جیسے قدر کا حق ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تربیت کی؟ کہا اے خباب، تم سے پہلے جو لوگ تھے، یؤتا احد، کسی ایک کو لایا جاتا، یوضع المنشار علی مفرق رأسی، اس کو زمین میں گاڑا جاتا. آرے کو، لکڑیاں کاٹنے والے آرے کو اس کے سر پہ جہاں سے مانگ نکالی جاتی ہے وہاں رکھا جاتا اور اس آرے کو چلا دیا جاتا. لوگ اس کو چلاتے اور اس شخص کو 2 ٹکڑے کر دیے جاتے. دیکھتے ہی دیکھتے. کبھی احساس تو کرو، ہم میں بڑی فیلنگز ہیں. کرکٹ کے میدانوں میں چھکا لگنے پر، آؤٹ ہونے پر، کسی کی اچھی کارکردگی پر، اپنے اپنے شوق کے مطابق مختلف گیمز میں ہم میں بڑی فیلنگز ہیں. ہمیں کچھ اپنے اندر ہی اندر کچھ بلند ہوتا محسوس ہوتا ہے. ہمیں اپنے خون کی گردش تیز ہوتی محسوس ہوتی ہے. کسی کو میوزک سن کر اس کے لوں لوں کھڑے ہوتے اس کو محسوس ہوتے ہیں. لیکن یہ بھی ذرا احساس کر کے دیکھو، آرا سر پہ رکھا ہو، انسان کا قصور اور جرم صرف یہ ہو، تم نے یہ کیوں کہا کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکوں گا نہیں؟ تم نے یہ کیوں کہا اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت ناروا ہے؟ تم نے یہ کیوں کہا حلال اور حرام میں اللہ کی تعلیمات کا خیال رکھوں گا؟ اور کبھی یوسف کے کیس میں تم نے حیا اور پاک ڈالنے کی کوشش کی تو کیسے کی؟ یہی جرم تھا نا ان کی جیل کا. اور انہوں نے بھی یہی کہا رب السجن احب الیہ، اللہ جس چیز کی طرف مجھے یہ بلا رہے ہیں مجھے جیل زیادہ محبوب ہے.
مجھے جیل زیادہ محبوب ہے۔ نوجوانوں، اپنی حیا کو بازاروں میں، اپنے موبائل فون کی چیٹس میں خراب کر دینے والوں، یوسف کے واقعات ہمارے لیے ہیں۔ جیل سے پہلے بھی اللہ نے کہا کذالک نجزی المحسنین، جیل میں گئے تو جیل کے ساتھیوں نے کہا انا نراک من المحسنین، جب جیل سے باہر آئے تو یوسف کے بھائیوں نے کہا انا نراک من المحسنین، ایک یوسف ہیں، قید سے پہلے بھی محسنین، جیل کے اندر بھی محسنین، جیل کے باہر بادشاہ بن گئے تب بھی محسنین۔ مومن آدمی کا مرتبہ، مقام، سٹیٹس نہیں بدلتا، اس کا دنیاوی پہچان اس کی بدل سکتی ہے۔ آج کوئی غریب ہے، کل امیر ہو سکتا ہے، آج امیر ہے کل فقیر ہو سکتا ہے، آج آزاد ہے کل قید ہو سکتا ہے، آج قید ہے کل رہائی حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس کے محسنین ہونے پہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خباب بن ارت سے کہا کہ یہ بھی ہوا لوگوں کے ساتھ، دو ٹکڑے کر دیے گئے، اور یہ بھی ہوا ایک بندے کو لایا جاتا، اس کے جسم میں لوہے کی بڑی کنگھی اس کے جسم میں داخل کی جاتی، کچھ لوگ مل کر اس کو کھینچتے، اس کی ہڈیوں سے گوشت الگ کر دیتے، زندہ آدمی کا۔ کہا وما يصده ذلك عن دينه، ان تمام تکالیف میں ان کو ان کے دین سے نہیں روک سکے، ان کو ان کی توحید سے نہیں روک سکے، ان کو ان کی حیا سے نہیں روک سکے، ان کی جو محبت تھی جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، اپنے وقت کے رسول و انبیاء سے، ان کی محبت دل سے نکالی نہیں جا سکی۔ اے خباب، تم جلدی کرتے ہو، دیکھو ایک وقت آنے والا ہے، ایک خاتون حضرموت سے چلے گی، زیورات سے بھری ہوئی ہوگی۔ آج جو یہ ایسا دور ہے کہ کوئی شخص اکیلا سفر نہیں کر سکتا، تمہیں تکالیف پہنچائی جا رہی ہیں، اللہ اس معاملے کو ایسے غالب کریں گے۔ ایک خاتون اتنا لمبا سفر کرے گی، اسے اگر ڈر ہوگا تو بھیڑیے کا ہوگا، جانوروں کا ہوگا، انسانوں میں سے کسی کی جرأت نہیں ہوگی اس کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھ سکتے، لیکن تم جلدی کرتے ہو، قربانیاں تو دینا پڑے گی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، یہ جو دین کا معاملہ ہے، تھوڑی سی آواز بڑھا، ہاں یہ سار کھینچ رہے ہیں، پانی آواز بڑھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغن هذا الامر، یہ جو دین ہے نا، دین کون سا دین؟ میرے عزیز بھائیوں، سامعین و سامعات، بڑی معذرت کے ساتھ کہتا ہوں، کون سا دین جسے ہم نے قدم قدم پر کمپرومائز کیا؟ کون سا دین جس کی بات کرتے ہوئے ہم ہچکچائے؟ کون سا دین جس دین کا حلیہ اپنانا ہمارے لیے قیامت بن گیا؟ کون سا دین جو کبھی کھیل کے میدانوں میں، جو کبھی موبائل کی سکرین پہ، جو کبھی لیپ ٹاپ کی سکرین پہ، جو کبھی کاروبار کی ڈیلنگ میں ہم نے کمپرومائز کر دیا؟ کون سا دین؟ وہ دین کہ جس کو قدم قدم پر ہم نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ دین بھی رکھنا پڑتا ہے، دنیا بھی رکھنا پڑتا ہے۔ ہم نے پھر کس کو رکھا؟ اس جملے کے بولنے کے بعد ہم نے کس کو رکھا؟ دین کو یا دنیا کو؟ دنیا کو رکھا۔ وہ دین اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يبلغن هذا الامر، دیکھو یہ وعدہ ہے اس رب کا، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک سورج کی شعاعیں پہنچتی ہیں، یہ دین وہاں تک پہنچے گا جہاں تک رات کی تاریکی پہنچتی ہے۔ ما لم يترك الله بيت مدر ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر، اللہ اس روئے زمین پر کسی ایک گھر کو بھی نہیں چھوڑے گا، وہ گھر خیموں کا بنا ہو، یعنی اتنے غریب لوگ ہوں کہ عمارت بنانے کے لیے ان کے پاس پیسے نہ ہوں، ان کے خیموں میں بھی دین پہنچے گا، اور برج خلیفہ جیسے دنیا کے کسی بھی خطے میں اتنے بلند و بالا اور پختہ مکانات ہوں، دین وہاں پر بھی اللہ پہنچا کر رہے گا۔ ہمارا محتاج نہیں ہے اللہ تعالیٰ، یہ دین پہنچ کر رہے گا۔ فرمایا الا ادخلہ اللہ هذا الدین، اللہ ہر گھر میں دین کو پہنچائیں گے، بعز عزیز،
او بذل ذلیل، یا تو یہ دین اللہ جس کو غلبہ دیں گے اس کے ذریعے سے پھیلائیں گے، یا کوئی شخص اس دین کو دبانے کی کوشش کرے گا، قتل و غارت گری کرے گا، مسلمانوں کو کاٹے گا، ان کی نسل کشی کرے گا، اللہ پھر بھی اس دین کو رکنے نہیں دیں گے، تھمنے نہیں دیں گے، ہر گھر میں یہ دین پہنچ کر دیں گے۔ یہ اللہ کے وعدے ہیں۔ ابھی تو کم از کم مسلمانوں کی تعداد تو ہے نا، اگرچہ سر شرم سے جھک جاتے ہیں اس تعداد پر۔ 60 کے قریب مسلمانوں کے ممالک، ایٹمی قوتیں، اتنے مال و دولت، اتنے بڑے بڑے پروجیکٹ، اللہ اکبر۔ کہاں ہیں وہ لوگ جو صلاح الدین کے وارث ہیں؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو نور الدین زنگی کے وارث ہیں، جنہیں ایک موقع پر کہا گیا کہ آپ مسکرا لیجئے، کہا دمیات میں مسلمانوں کا کفار محاصرہ کیے ہوئے ہیں، تم مجھے کہتے ہو میں مسکرا لوں؟ کہاں ہے اس کے وارث حکمران؟ کہاں ہے وہ نوجوان جو کم از کم درد تو پیدا کریں، جو کم از کم احساس تو پیدا کریں، جو کم از کم اپنے سوشل میڈیا پر پریزنس تو پیدا کریں، یہ بتائیں تو صحیح، ہاں میں بھی اس رشتے ہوئے جسم کے خون کی اس تپش کو محسوس کر سکتا ہوں، ہاں میں بھی فلسطین میں کچلے جانے والے بچوں کی ان سسکیوں کو یہاں تک سن سکتا ہوں، ہاں میں بھی ان پر گزرنے والے مظالم کو کچھ تھوڑا سا محسوس تو کر سکتا ہوں۔ ابوالکلام آزاد نے یہ کہا تھا، مسلمانوں کے آپس کے احساس کا تعلق کچھ یوں ہونا چاہیے، مشرق میں اگر کسی مسلمان کے گردن میں پھانسی کا پھندا ڈالا جائے تو اس رسی کے اثرات مغرب کی مسلمان کی گردن پر دکھائی دینے چاہیے۔ مسلمانوں کا احساس تو ایسا ہونا چاہیے۔ ہمیں کیا احساس ہوا؟ ہم نے کیا کیا؟ خود اپنے آپ سے پوچھو تو صحیح۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھ کر پوچھو، جسے امام بخاری نے روایت کیا، امام مسلم نے روایت کیا۔ کیا حدیث ہے؟ مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم، کہ مسلمانوں کی آپس کی مثال ان کی محبت میں، ان کے آپس میں ایک دوسرے پر ترس کھانے میں، ہمدردی میں، وتعاطفہم، ان کی آپس میں ایک دوسرے کے لیے جو ہمدردی اور فیلنگز ہے، اس کی مثال کمثل الجسد، ایک جسم کی طرح ہے، اذا اشتکا منہ عضو، جسم کا کوئی ایک حصہ اگر اس میں تکلیف ہو، پورا جسم اس تکلیف کو یوں لیتا ہے، نہ نیند آتی ہے نہ بخار جاتا ہے۔ ہم پر کیا تبدیلی آئی؟ ان لوگوں کو دیکھ کر کیا تبدیلی آئی؟ کبھی کسی نوجوان نے، کسی بڑے نے یہ کوشش کی ہو، نہیں بہت ہو چکا، کم از کم یہ تو کروں، اب فجر کے لیے اٹھ کھڑا ہوں اور اس مقدس بابرکت گھڑیوں میں رب کے سامنے اپنے ہاتھوں کو بلند کر کے یہ کہوں، اللہ بڑا ہی معذور ہوں، یا رب ٹانگیں ہیں لیکن وہاں پہنچ نہیں سکتا، یا رب ہاتھ ہیں، اپنے ہاتھوں سے ان بھائیوں کی مدد نہیں کر سکتا، ان بہنوں کی مدد نہیں کر سکتا، یا رب یہ تیرے سامنے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، اللہ تو ان کا ہو جا، اللہ تو ان کی مدد فرما، اللہ تو ان کو غالب کر دے، اللہ تو ان غاصبوں کو، یہود کو، خنزیروں بندروں کی اولاد کو اللہ تو نیست و نابود کر دے۔ کبھی ہاتھ تو اٹھاؤں، کبھی ان کی تکلیف کو دل میں محسوس تو کروں، ان کی جسم کے اوپر لگنے والی گولی کی تکلیف کو تھوڑا سا محسوس تو کروں، ان کے اوپر گرنے والی وہ 4 6 8 10 منزلہ بلڈنگز کے بوجھ کو تھوڑا سا محسوس تو کروں۔ میں یہ تو کر سکتا ہوں کہ نہیں؟ اپنی ان آزادی کے دنوں میں، اپنی اس خوشحالی کے دنوں میں، اپنے گھر میں آزاد، میرے اوپر کوئی ظلم کرنے والا نہیں، میرے اوپر بمباری نہیں ہو رہی، کچھ بھی نہیں ہو رہا، اخوت کا کم از کم یہ تقاضا تو اللہ کے سامنے ظاہر کرو، یا رب میرے مسلمان بھائیوں کو، بہنوں کو، بچوں بوڑھوں کو جو تکلیف تھی، اللہ اس کی وجہ سے اپنی آسائشیں چھوڑتا ہوں، اپنی بری عادات چھوڑتا ہوں، اللہ دعا کرتا ہوں کوئی طریقہ نکال، کوئی طریقہ عطا کر کہ جس کے ذریعے سے میں ان کی مدد کر سکوں۔ یہ تو کریں، یہ ایمان کے کم از کم تقاضے ہیں۔ اللہ ہمیں ان پر عمل کی توفیق دیں، اللہ ہمارے ایمان کو جھنجھوڑ دیں، اللہ ہمارے ایمان کی روح کو زندہ کر دیں، اللہ ہمارے دل میں ایمان کو
ہمیں محسوس کرنے کی توفیق نصیب کر دیں، اور اللہ ہمارے مردہ ایمان کو زندگی عطا کر دے۔ دل جو بجھا ہوا ہے، دل کی دنیا جو اجڑی ہوئی ہے، اللہ اس کو ایمان کے نور اور زندگی سے دوبارہ سے زندہ کر دے کہ ہم احساس کر سکیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل احترام بھائیو، اللہ تبارک و تعالی کسی کے محتاج نہیں، واللہ الغنی وانتم الفقراء۔ اللہ نے کہا کہ اللہ بڑے بے نیاز ہیں اور تم لوگ ہو جو فقیر ہو، تم لوگ ہو جو محتاج ہو۔ اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اللہ کسی کے محتاج نہیں، ہم ہیں محتاج، ہم ہیں فقیر۔ ہمیں اپنا یہ اسٹیٹس قبول کر لینا چاہیے کہ یا اللہ تیرے دین کے مددگار ہم، یا رب ہم، اللہ تو ہمیں قبول کر لے۔ یہ نہ دین پر احسان، نہ اللہ پر احسان، نہ کسی پر احسان، یہ ہمارا خود اپنے آپ پر احسان اور اللہ کا ہم پر احسان کہ اللہ ہمیں چن لے، ورنہ سانسیں تو ہماری گنی جا چکی ہیں، دن تو ہمارے کاؤنٹ کر کے لکھے جا چکے ہیں، دل کی دھڑکنیں تو اللہ نے تعداد مقرر کر دی ہے، کہاں ہم نے وفات پانی ہے، کہاں دفن ہونا ہے، زمین انتظار میں ہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں، اللہ کے سامنے کیا جواب دے؟ اگر یہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ اس زندگی کے بعد ایک اور زندگی ہے، اگر یہ عقیدہ ہے کہ جزا و سزا کا بھی ایک دن مقرر ہے، تو سب اپنے آپ سے سوال کریں کیا جواب دو گے اللہ کے سامنے؟ اس ایک چھوٹے بچے کا جو بمباری کے بعد اپنے گھر والوں کی موت کے بعد اس کا پورا جسم کانپ رہا تھا، کیا جواب ہوگا اس شخص کے لیے، اس ماں کے لیے جس کے 2 2 4 4 6 6 بیٹے آنکھوں کے سامنے شہید ہو گئے؟ کیا جواب ہوگا اس وقت اللہ کے سامنے کہ تمہیں تو ایک جسم بنایا تھا، تمہیں تو ایک رشتے میں نے پرویا تھا، انما المؤمنون اخوہ، تم نے یہ اخوت دکھائی، نہ تمہارے گناہ چھوٹے، نہ تمہاری عیاشی چھوٹی، نہ تمہاری نافرمانی چھوٹی، نہ تمہارا بے نمازی ہونے کی عادت گئی، نہ تم بدلے، نہ تم اٹھے، نہ تم نے محسوس کیا، نہ احساس کیا، نہ زبان کھولی، تمہارے سب کام وہی چل رہے تھے۔ جواب کیا ہو؟ ان شر ندامت بعد الموت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بدترین ندامت وہ ہے جو مرنے کے بعد ہو۔ آج کی ندامتیں اگر ابھی ہو جائیں فائدہ ہی فائدہ، آئیے لوٹ آئیے، ففروا الی اللہ، اللہ یہ اعلان کرتے ہیں سورہ ذاریات کی آیت 50 میں، آؤ دوڑو اللہ کی طرف، اس کی فرما برداری کی طرف، اس کے احکامات کی پابندی کی طرف، اس کے حلال اور حرام کو قائم کرنے کی طرف، اپنی جوانیاں، اپنے مال دولت سب اس کی راہ میں لگانے کے لیے، ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف، نہ دوڑے تو لوٹایا اللہ کی طرف جائے۔ اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار.